حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو اولاد پاک ہے ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی۔ آپ کی 3 بیٹیوں کا ذکر ہوا، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چوتھی صاحبزادی تھی جو کہ آپ کو بے حد دل عزیز، لاڈلی، پیاری، ان کا نام تھا سیدہ فاطمہ الزہرا۔ ویسے بھی ایک نیچرلی بات ہے کہ سب سے جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے وہ والدین کو بے حد محبوب ہوتی ہے، کیونکہ فاطمہ الزہرا آپ کی سب سے چھوٹی اولاد ہے، سب سے بعد میں پیدا ہوئی۔ اور پھر بیٹیاں جو ہوتی ہیں والدین کو بنسبت بیٹوں کے، خصوصاً والد، آپ بھی یہاں پر والد بیٹھے ہیں، یہ ایک نیچرلی چیز ہے کہ والد کو، باپ کو بیٹی سے بے حد پیار ہوتا ہے، بنسبت بیٹے کے۔ بیٹے سے بھی پیار کرتا ہے لیکن بیٹی سے وہ بے حد پیار کرتا ہے، اپنی جان بھی اس پر قربان کر دیتا ہے۔ سید فاطمہ الزہرا نبوت کے پہلے سال، یعنی جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 41 سال تھی، تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ بعض روایات میں 35 سال بھی ہے، لیکن متفق علیہ جو روایات ہیں اس میں یہی ہے کہ حضور کی عمر 41 سال تھی جب سید فاطمہ الزہرا ان کی ولادت ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تو آپ دیکھتے کہ اکثر خلوت میں خدیجہ الکبریٰ کسی سے باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک بار حضور آئے تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہوگی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا، میں اس سے باتیں کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ خدیجہ، یہ تمہارے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، ابھی جبرائیل امین نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ یا رسول اللہ، خدیجہ الکبریٰ کے پیٹ میں بچی ہے، بیٹی ہے۔ تو اے خدیجہ، دو آپ کے پیٹ میں بچی ہے نا، اس کا نام بھی اوپر سے تجویز ہو کر آ گیا ہے، فاطمہ۔ فاطمہ کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے جہنم کی آگ سے دور کرنے والی، اور جہنم کی آگ سے بچانے والی اور بچنے والی۔ گویا کہ فاطمہ الزہرا جو بھی شخص ہے آپ کے نقش قدم پر چلے گا، وہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچے گی اور اپنے چاہنے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو سید فاطمہ الزہرا نبوت کے پہلے سال، حضور کی عمر 41 سال ہے، آپ کی ولادت ہوئی۔ بڑا حسین چہرہ، بڑی ہی خوبصورت بیٹی۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ، اس کو لفظ فاطمہ بھی پڑھتے ہیں اور فاطمہ میم کے اوپر زبر بھی پڑھتے ہیں، دونوں لغت میں پڑھتے ہیں، فاطمہ، آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ اب پہلے دروس میں آپ نے سنا کہ حضور کی جو پہلی 3 بیٹیاں ہیں ان میں سے ٹوٹل صرف 3 اولاد ہیں، جو کہ کم عمری میں ہی سب کا وصال ہوگا۔ اس لیے حضور کا جو نسب ہے، آپ کی جو نسل ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہی چلتی ہے، یہی سے۔ اور پھر فاطمہ سے بھی کربلا کے جو محرم کا مہینہ تھا اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پھر سید فاطمہ الزہرا وہاں سے بھی صرف ایک زین العابدین، ایک سید بچہ ہے، اور ایک سید آج پورے زمانے میں وہ سادات ہے، صرف ایک سید۔ تو سید فاطمہ الزہرا
آپ جب 15 سال کی ہوئی تو ابھی آپ مکہ المکرمہ میں ہی ہیں، تو آپ کے رشتے کی بات جو ہے وہ چھڑ گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، انہوں نے بھی رشتے کے لیے پرپوز کیا، لیکن اللہ کے حبیب نے اس بات کو رب کی ذات پر چھوڑ دیا۔ آخرکار اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ میرے محبوب فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو، ہم نے آسمانوں پر کر دیا، نکاح پہلے ہو چکا، اور پھر دنیا میں آپ نے حضرت مولا علی سے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح کر دیا 2 ہجری کو۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 15 سال۔ 7 ماہ اور 15 دن کے بعد رخصتی ہوئی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حضرت مولا علی مسجد میں آئے، نکڑ میں بیٹھ گئے، فرمائے کہ علی ادھر آؤ۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو فرمایا کہ اے علی، کیا فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن شرم کے مارے اپنی زبان سے کچھ کہہ نہ سکا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم فاطمہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیتے، کچھ تمہارے پاس ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک گھوڑا، ذرہ اور ایک تلوار۔ فرمایا کہ گھوڑا اور تلوار اپنے ساتھ رکھو، جہاد کے کام آئے گا، ذرہ کو دے دو۔ صحابہ کرام کے مجمع میں 480 درہم کی ذرہ بیچی، حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ فرمایا ابو بکر جاؤ، یہ جو مال ہے نا 480 درہم، اس میں سے کچھ مہر فاطمہ الزہرا کو دے دو، باقی کے لیے ان کے لیے خوشبو اور کپڑے وغیرہ لے کر آ جاؤ۔ اس طرح حضرت مولا علی اور فاطمہ الزہرا کا نکاح ہو گیا۔ اب جب فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا تو حضرت مولا علی یہ وہ شخص ہیں، حضور کے وہ داماد ہیں کہ جن کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ قربان جو کائنات کے والی، پوری کائنات کے سربراہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس شخص سے دے رہے ہیں جس کے بعد اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے۔ آج ذرا موازنہ کریں ہم اپنے آپ پر، ہم بیٹیوں کو تولتے ہیں، آج اس گھر میں دیں گے جہاں پر بنگلے، گاڑیاں، بینک بیلنس ہوگا۔ ہم کبھی بھی کسی متقی نوجوان کو رشتہ نہیں دیتے جس کے پاس تقویٰ کی دولت ہو۔ تو حضرت مولا علی نے دور جو ہے ایک کرائے کا گھر لیا۔ اب حضور اور حضرت علی کا گھر کم از کم اس میں 2 میل کا فاصلہ۔ اب حضور کو اپنی بیٹی سے اتنا پیار تھا کہ ہر روز بیٹی کو ملنے چلے جاتے۔ آہستہ آہستہ اب حضور کا بھی بڑھاپا ہے، جوانی تو ہے نہیں، 53 سال سے عمر 55 سال عمر کراس کر چکی ہے، تو ہر روز اپنے گھر سے چلتے اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچ جاتے اور جا کر فاطمہ کا چہرہ دیکھتے، دیدار کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ ایک دن حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بیٹی، میں تمہارے گھر پہنچتے پہنچتے تھک جاتا ہوں، لیکن تمہیں دیکھے بنا رہ بھی نہیں سکتا، تجھ سے اتنا پیار ہے کہ تمہیں دیکھے بنا رہ بھی نہیں سکتا، اور آتے آتے تھک بھی جاتا ہوں۔ ایسا کرو کہ علی کو بولو نا کہ میرے گھر کے قریب گھر لے لو۔ یہاں بڑا ایک نقطہ ہے، اب دیکھو کہ یہ بات اپنے داماد کو خود نہیں کہہ رہے، بیٹی سے کہلوا رہے ہیں۔ آج ہم پھٹ کے ہے اپنے دامادوں کو قبضے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جو ہے ان کے اوپر ہم روز جماتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی بیٹی سے کہلوائی، داماد کو خود نہیں بولا۔ آخرکار سید فاطمہ الزہرا جب شام کو حضرت مولا علی گھر تشریف لائے، انہوں نے بات کہہ دی۔ حضرت مولا علی آپ فرمانے لگے کہ فاطمہ دیکھو، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں حضور کے گھر کے قریب کوئی مہنگا گھر کرائے پر لے سکوں، میری جتنی مجال تھی میں نے ایک چھوٹا سا جھونپڑا یہاں پر لے لیا ہے،
اب یہ بات جو ہے پھیلتی پھیلتی صحابہ کرام میں چلی گئی. ایک حضور کے صحابی تھے حضرت حارثہ، ان تک یہ بات پہنچی. ان کے گھر 3-4 گھر وہ بڑے امیر تھے، حضور کے گھر کے ساتھ ان کے گھر خالی تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو فوراً حضور کی بارگاہ میں دوڑے چلے آئے، آپ کے قدموں میں گرے. یا رسول اللہ، میں آپ کو غلام، آپ کی بیٹی اور داماد کے لیے گھر، یہ آپ کو غلام، اس کے 3 گھر آپ کی چوکھٹ میں خالی پڑے ہیں، جو مرنی ہے لے لیں. آخرکار حضور نے علی اور فاطمہ کو بلایا، فرمایا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ حارثہ کے گھر پڑے ہیں، ان میں سے ایک گھر تجویز کر دو. اب حضور کے پڑوس میں آ گئی آپ کی بیٹی. سید فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں کہ پھر کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ میں حضور کے گھر خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے بابا کا رکھے اندر نہ دیکھتی. حضور ہر روز دوڑی چلی جاتی. ایک بار فرماتی ہیں کہ علی نے کسی یہودی کی مزدوری کی، تھوڑے سے جو ملے ان کا آٹا بنایا اور 2-3 روٹیاں بنی. ایک روٹی کا ٹکڑا لقمہ جب منہ میں ڈالنے لگی تو آنسو آ گئے کہ معلوم نہیں میرے بابا جان نے بھی کچھ کھایا ہے یا نہیں. روٹی اٹھائی، دوڑ پڑی حضور کی بارگاہ میں، دروازہ کھٹکھٹایا. حضور باہر تشریف لائے، فرمایا بیٹی فاطمہ تم آؤ اندر. عرض کی بابا جان آج علی نے مزدوری کی تھی، یہ جو ملے آٹا اور میں نے روٹیاں بنائی، آپ کی یاد آ گئی کہ پتہ نہیں آپ نے کچھ کھایا ہے نہیں. دوڑی چلی جائیے. یا رسول اللہ بابا جان یہ آپ کے لیے روٹی لائی ہوں، کیا آپ نے کچھ کھایا ہے؟ فرمایا کہ ہاں بیٹی میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں. میں نے بھی 3 دن، وہ نبی اگر اشارہ کرے تو اوٹ بحال سونا بن جائے، لیکن یہ فخر ہے کہ 3 دن چلے جاتے ہیں لیکن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. یہی حال آپ کی بیٹی کا ہے کہ 3 دن چلے جاتے ہیں لیکن فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلتا. یہ فخر ہے. لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس آل بیت طہار آج ان کو آپ مانتے ہو، ان کی یہ سیرت اور کردار تھی. وہ لوگوں کو دیتے تھے لیکن وہ خود بھوکے رہتے. ان کا یہ کردار تھا، ان کا یہ کمال تھا. دوستان محترم، سید فاطمہ الزہرا آپ کی جو ٹوٹل اولاد حضرت علی، ان سے سلبی اولاد پیدا ہوئی وہ 6 ہے. 3 بیٹے. پہلا بیٹا حضرت حسن جو کہ 3 ہجری کو پیدا ہوئے. پھر دوسرے بیٹے امام حسین جو کہ 4 ہجری کو پیدا ہوئے. پھر تیسرے بیٹے حضرت محسن. اب یہاں پر بعض لوگ لفظ بولتے ہیں حضرت محسن، محسن نہیں ہے، یہ سین کے اوپر خد ہے، تشدید ہے. حضرت محسن. تو یہ 3 بیٹے. حضرت محسن جو تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے. اور پھر 3 بیٹیاں. پہلی بیٹی حضرت رقیہ جو کہ بچپن میں فوت ہو گئی، اس لیے مورخین نے ان کا تاریخ میں ذکر کیا ہی نہیں ہے. لیکن آپ پرانی اگر آپ کو کتابیں ملیں تاریخ کی، پھر وہاں پر آپ کو یہ نام حضرت رقیہ ملتا ہے. اور دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم. اب حضرت ام کلثوم میں سے 2 اولادیں ہیں. حضرت ام کلثوم ان کی پہلی شادی حضرت عمر فاروق سے ہوئی اور پھر وہاں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جو کہ بعد میں ان کا وصال ہو جاتا ہے. پھر جب سیدنا عمر فاروق وہ جب ان کا وصال ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ام کلثوم ان کی شادی جو ہے جعفر بن طیار، حضرت عبداللہ بن جعفر یا محمد بن جعفر جو ہے آپ کے چچا زاد بھائی کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی ہے. پھر اسی میں ان کا وصال ہو گیا. پھر تیسری بیٹی آپ کی حضرت زینب جو کہ کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ انہوں نے وہ مظاہرہ کیا کہ دنیا آج حیران. یہ 3 بیٹیاں ہاں. اب حضرت زینب سے 3 اولادیں ہیں، اولو محمد، اس طرح ایک اور بیٹی بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کی شادی حضرت زینب کی جو ہے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر ان سے ہوئی اور اسی ایک ہی شادی ہوئی، اسی میں پھر ان کا انتقال ہوا.
تو टोटल जो है ये आपकी 6 औलादें हैं, 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। आका अलैहिस्सलाम के साथ इनको बेहद मोहब्बत थी। एक बार अबू लहब की बेटियां मदीने आई तो हजरत मौला अली उनका दिल चाहा कि अबू लहब की बेटियों से मैं शादी करूं। अब हजूर सल्लल्लाहु मिंबर पर खड़े हुए, फरमाए कि खबरदार अली, जब तक फातिमा जिंदा है ए अली तुम और की शादी नहीं कर सकते। और फिर हजूर ने फरमाया कि अल फातिमा पे बिदअत मिन्नी, फातिमा अली, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन अज़ाहा फकत अज़ानी, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने गोया कि मुझे तकलीफ दी। उसके बाद हजरत मौला अली ने सैयद फातिमा ज़हरा आपकी जिंदगी में और कोई शादी नहीं। जब उनका विसाल हुआ, विसाल के बाद फिर आपने मजीद शादियां की। और हजूर सल्लल्लाहु का विसाल जब 10 हिजरी के अवाखिर में, 11 हिजरी के स्टार्ट में 12 रबीउल अव्वल को हजूर का जब विसाल हुआ, तो विसाल के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि सैयद फातिमा ज़हरा आपकी आंखें गमगीन न हो। 6 महीने तक रोती रही। तारीख में आता है कि 3 अशखास वो हैं जो सबसे ज्यादा रोए हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और सैयद कायनात सैयद फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम। अपने बाबा जान के फरात में जब हजूर को दफना कर, कब्र अनवर में दफना कर, रात को जब सहाबा कराम आए तो आपने गुलामों से पूछा कि किस तरह आपके हाथ हजूर को कब्र अनवर में उतारते हुए, क्या आपके हाथ कांपे नहीं, आपकी आंखें अश्कबार नहीं हुई? उस दिन से सैयद फातिमा ज़हरा रोती रही 6 महीने तक रोती रही। और 6 माह के बाद फिर आपका विसाल हुआ। जब विसाल का दिन आया, अपनी कनीज को फरमाया कि पानी को गर्म करो। पानी को गर्म किया गया, उससे गुस्ल किया और नए कपड़े पहने और फरमाया कि मेरी चारपाई मेरे सहन के दरमियान में रख दो। दरमियान में रख दी गई। और फिर आपने वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना, दिन की रोशनी में ना उठाना, क्योंकि फातिमा ज़हरा ये वो खातून है कि जिनका एक बाल भी आज तक फरिश्ते ने नहीं देखा। इंसान तो बड़े दूर की बात है। मैं नहीं चाहती कि मेरा जनाजा दिन की रोशनी में हो और कोई फातिमा ज़हरा के जनाजे पर किसी की नजर पड़ जाए। ये है सैयद फातिमा ज़हरा, हजूर की लाडली बेटी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि हमें सैयद तहरा, सैयद वाहिदा, सैयद तैयबा उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना